وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد ولد آدم وخاتم الأنبياء وعلى آله المجتبى وعلى كمل أتباعه من الصديقين والصالحين والشهداء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نون والقلم وما يسطرون. ما أنت بنعمة ربك بمجنون. وإن لك لأجرا غير ممنون. وإنك لعلى خلق عظيم. فستبصر ويبصرون بأيكم المفتون. صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. دروشی بابا دبلد اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد وبارک وسلم وصلی علیہ. معزز سامعین، علماء گرامی، یہ محفل حضور علیہ السلام اور اللہ تعالیٰ کے ذکر پاک یعنی قرآن مجید اور سنت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حوالے سے منعقد ہے. اس ذات پاک کا شکر ہے کہ جس نے ہمیں اپنے اور اپنے رسول کریم کے ذکر کو سننے کے لیے یہاں جمع فرمایا ہے. قابل حمد و ثنا ہے وہ ذات جس کا اس کی ذات و صفات میں نہ کوئی شریک ہے، نہ کوئی سہیم ہے، نہ کوئی ہمتا ہے، نہ کوئی نظیر ہے، نہ مثال ہے، نہ مثیل ہے. وہ یکتا ہے اور اس کی ذات کبریا ہے، لائق حمد و ثنا ہے، صاحب مجد و علا ہے. جس نے انسان کو اپنی معرفت کے لیے اور اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا، ایک قطرہ آب کو احسن تقویم کی منزل تک پہنچایا. انسان اگر ساری عمر اس کی حمد کرے، اس کی تعریف کرے،
اس کی عبادت کرے تو اس کا حق ادا نہیں کر سکتا۔ زبانیں اس کا حق تعریف ادا کرنے سے قاصر ہیں، بلکہ اولو العزم پیغمبروں نے، حتیٰ کہ حضور سید الانبیاء علیہ السلام نے بھی اس کی ذات و صفات اور اس کی کبریائی کو بیان کرتے ہوئے، اس کی حمد و ثنا کرتے ہوئے اعتراف عجز فرمایا کہ وما عرفناک حق معرفتک وما عبدناک حق عبادتک۔ اے محمد کے رب، ہم نے تیری وہ عبادت نہیں کی کہ جس سے تیرا حق عبادت ادا ہو جاتا، اور ہم نے تجھے اتنا نہیں پہچان سکا کہ جتنا تجھے پہچاننے کا حق ہے۔ یہ سارا نور و ظہور الی یوم النشور اسی ذات مطلق کا ہے، پوری کائنات میں اسی کی جلوہ گری ہے، جو تیرا اور میرا خالق ہے، جو تیرا اور میرا مالک ہے، جو تیرا اور میرا داتا ہے، جو تجھے اور مجھے دیتا ہے، جو دکھ اور سکھ میں تیری اور میری مدد فرماتا ہے، جو مصیبتوں اور آزمائشوں میں اپنی طرف متوجہ فرما کر توفیق دے کر انسان کو مصائب و آلام و شدائد سے نجات دیتا ہے، وہ ذات، وہ لائق حمد و ثنا ذات کہ جس نے آسمان کو ستون کے بغیر قائم کیا، اور وہ ذات جس نے زمین کا فرش بچھایا، وہ ذات جس نے دریاؤں کی نہریں جاری کی، زمین کا سینہ چیر کر پانی پیدا کیا، پانی نکالا، تو یہ اس کی ذات ہے، اس کی شان ہے۔ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا ہر شخص پر، ہر متنفس پر جو سانس لیتا ہے، ہر ذوی العقول جو عقل رکھتا ہے، چاہے اس کا تعلق ذوی العقول سے ہو، چاہے نباتات سے ہو، جمادات سے ہو، کائنات کی کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو اللہ کی حمد اپنی اپنی زبان میں نہ کرتی ہو۔ وہ ذات کہ جو چیمٹی کو بھی پانی دیتا ہے، وہ ذات جو چیمٹی کو بھی پانی دیتی ہے، مچھر کے پیٹ میں اگر درد پڑ جائے تو مچھر کا علاج امریکہ کا صدر نہیں کرتا بلکہ وہ مالک کرتا ہے۔ کتنا کریم مالک ہے، آپ غور تو کریں۔ افرائیتم ان اصبح ماؤکم غورا فمن یاتیکم بماء معین۔ کیا تم نے دیکھا نہیں
کیا ارشاد فرمایا قرآن مجید میں؟ افرائیتم ان اصبح ماؤکم غورا، آپ بھی اپنے اپنے علاقوں میں کنویں کھدواتے ہیں پانی نکالنے کے لیے، دعائیں کرتے ہیں، اسباب مہیا کرتے ہیں، جدید اس دور کی مشینیں منگواتے ہیں، وہ آلات مہیا کرتے ہیں جو زمین کے سینے سے پانی تلاش کرتے ہیں، پتہ لگاتے ہیں۔ یہ آپ کے اسباب کا جہاں تک تعلق ہے ٹھیک ہے، آپ کر لیں، لیکن قرآن نے اس کے متعلق فیصلہ دیا کہ آپ کے آلات، آپ کی چیزیں، آپ کی کھدائی، آپ کی محنت اپنی جگہ ہے، لیکن پانی میں دیتا ہوں۔ آپ کے اسباب کچھ بھی نہیں، اگر میں دینا نہ چاہوں تو آپ نہ پانی نکال سکتے ہیں اور نہ پی سکتے ہیں، کیونکہ زمین بھی میری ہے اور پانی بھی میرا ہے۔ فرمایا افرائیتم، کیا تم نے دیکھا، ان اصبح ماؤکم غورا، اگر تمہارا پانی جس کی تم تلاش میں سرگرداں ہو، پھر رہے ہو، پانی زمین میں دھس جائے، چھپ جائے، تلاش کے باوجود نہ مل سکے، فَمَن يَأْتِيكُم بِمَاءٍ مَّعِينٍ، کون ہے میرے علاوہ جو تمہارے لیے پانی میٹھا لے آتا ہے زمین سے؟ کوئی ہے میرے علاوہ کوئی اللہ ہے، کوئی مالک ہے کہ میں پانی نہ دینا چاہوں اور وہ پانی لے آئے؟ افرائیتم ان اصبح ماؤکم غورا، دھس جائے، چھپ جائے، تمہارے آلات ناکام ہو جاتے ہیں، میں نہیں دینا چاہتا، اور جب میں دینا چاہتا ہوں آلات بولنے لگتے ہیں، کہتے ہیں یہاں ہے وہ ذات، اس ذات کو ذہن میں رکھو۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کو پڑھیے، جس سے جتنی محبت ہوتی ہے وہ اتنا اس کا ذکر کرتا ہے۔ دیکھیں نا، بحمداللہ آپ لوگوں کی محبت ہے، عقیدت ہے حضور علیہ السلام کی ذات عالیہ سے، تو آپ لوگ ذکر کرتے ہیں، محفلیں منعقد کرتے ہیں، حضور کا ذکر خیر نظم و نثر میں پیش کرتے ہیں، تقریر میں، تحریر میں، اشعار میں اپنا اپنا ہدیہ عقیدت پیش کیا جاتا ہے، تو یہ ایک نشاندہی ہوتی ہے اس بات کی طرف کہ اس ذات سے، اس شخصیت سے میں محبت کرتا ہوں، میری زبان پر اس کا ذکر رہتا ہے، اس کا نام آتا ہے تو میرے دل میں عزت کے جذبات ابھرتے ہیں۔ یہ محفل میلاد نبی کا مقصد ہے۔ تو جس سے جتنی محبت ہو اس کا اتنا ذکر کیا جاتا ہے۔ جب ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ سے قریب تر طبقہ کون سا ہے، قریب تر، تو وہ ہمیں طبقہ انبیاء نظر آتا ہے کہ جسے اللہ نے اپنی مخلوق کی ہدایت کے لیے اپنے اپنے دور میں اپنی منشا اور مرضی کے مطابق مبعوث فرمایا۔ تو ہم جناب آدم سے حضور ختمی مرتبہ تک جتنے
انبیاء تشریف لائے ہیں دنیا میں، ان کی سیرت کا مطالعہ کرتے ہیں، قرآن مجید کے حوالے سے ہو یا حضور علیہ السلام کی احادیث مبارکہ کے حوالے سے ہو، ان تمام انبیاء کی پوری زندگی میں ہمیں جو واضح ذکر اور زیادہ ذکر ملتا ہے وہ اس مالک کا ملتا ہے جس نے ان کو مبعوث فرمایا اور یہ مقام نبوت دے کر مخلوق کی طرف روانہ فرمایا۔ گویا اللہ کا ذکر یہ عادت انبیاء ہے۔ دیکھیں نا، ہم کہتے ہیں نا کہ ذکر رسول اہل سنت کا شیوا ہے، مسلک ہے۔ کہتے ہیں نا لوگ کہ فلاں فرقہ جو ہے وہ اتنا ذکر رسول کو، میلاد مصطفیٰ کو نہیں مانتا یا نہیں کرتا یا اس کو بدعت کہتا ہے، تو یہ اہل سنت کا کو فخر حاصل ہے کہ یہ ان کا مسلک ہے کہ وہ میلاد مصطفیٰ منائیں، ذکر مصطفیٰ کریں۔ یہ نشانی ہے نا، آپ لوگ کہتے ہیں، سب کہتے ہیں کہ یہ اہل سنت کا مسلک ہے، اہل سنت کا یہ مسلک ہے حب رسول۔ تو طبقہ انبیاء کا مسلک کیا ہے؟ اللہ کی محبت۔ اہل سنت کا جس طرح مسلک ہے نا حب رسول، تو رسول کا مسلک کیا ہے؟ اللہ کی محبت ہے جی، حب اللہ، اللہ کی محبت، اللہ سے بندگی کا اظہار، اٹھتے بیٹھتے اس کو پکارنا، اس کو یاد کرنا، خلا و ملا میں، مجلس میں، خلوت میں بیٹھ کر اسی کی طرف اپنے ذہن کو متوجہ رکھنا کہ اس قیام گاہ عارضی میں ہم نے جو قدم رکھا ہے یہ تیرا امتحان قدہ ہے، اس امتحان قدے میں ہم آئے ہیں، لیکن تیری محفل سے اٹھ کر آئے ہیں۔ ہم جنت میں تھے، ہم تو تیرے پاس رہتے تھے، لیکن عارضی طور پر تو نے بھیجا ہے مالک، جو تیری مرضی، لیکن مرضی میری یہی ہے کہ یا تو مجھے دنیا میں رکھ تو اپنے ذکر میں مشغول رکھ، اپنے فکر میں مشغول رکھ، اپنی یاد میں مشغول رکھ، نہیں تو مجھے اپنی طرف بلا لے، میں دنیا سے تنگ ہوں۔ نصیر آیا ہوں جس محفل سے اٹھ کر، نصیر آیا ہوں جس محفل سے اٹھ کر، نصیر آیا ہوں جس محفل سے اٹھ کر، اسی محفل میں جانا چاہتا ہوں، اسی محفل میں جانا چاہتا ہوں۔ نصیر آیا ہوں جس محفل سے اٹھ کر، اسی محفل میں جانا چاہتا ہوں۔ آپ کو یاد ہوگا حدیث مبارک ہے کہ حضرت صدیق اکبر اور تمام صحابہ تشریف فرما تھے، حضور نے فرمایا کہ ایک اللہ کا بندہ ہے جسے اللہ نے دنیا میں رہنے یا اپنی طرف آنے کا اختیار دیا ہے۔ سنیے، اللہ نے اختیار دیا ہے اس بندے کو کہ یا میری طرف آئے یا دنیا میں رہے۔ اس بندے نے اللہ کے پاس جانے کو اختیار کیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس بندے نے اللہ کے پاس جانے کو اختیار کیا تو صحابہ خاموش ہو گئے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگے، کیونکہ مزاج شناس رسول تھے۔ اذ ہما فی الغار کا مرتبہ حاصل ہے، یار غار بھی تھے اور یار مزار بھی ہیں۔ تو حضرت صدیق اکبر رو پڑے۔ صحابہ نے پوچھا، ابو بکر تم رو رہے ہو، کوئی ایسی بات تو حضور نے نہیں فرمائی؟
حضرت صدیق اکبر نے فرمایا کہ ارے تم نہیں سمجھے، حضور کے اس جملے سے مجھے فراق کی بو آ رہی ہے کہ آپ دنیا کو چھوڑنے والے ہیں، آپ نے دنیا پر عقبہ کو ترجیح دی ہے، وہ اپنے مالک کے پاس جانا چاہتے ہیں، مجھے حضور کے اس جملے سے فراق کی بو آ رہی ہے۔ صحابہ سارے ہیں لیکن مقام فراست صدیق اپنی جگہ ہے۔ تو حضور نے فرمایا انا بالرفیق الاعلی، میں اپنے اعلیٰ ساتھی، اپنے اعلیٰ دوست، اپنے اعلیٰ مالک کی طرف جانا چاہتا ہوں، اسی محفل میں جانا چاہتا ہوں، نصیر آیا ہوں جس محفل سے اٹھ کر اسی محفل میں جانا چاہتا ہوں۔ آپ دیکھیے یہ دنیا ہے، یہ دنیا میں دنیا کی باتیں ہوتی ہیں، یہ دنیا میں ہر قسم کی باتیں ہوں، یہ دنیا ہے، اس دنیا میں ہر بات کی باتیں ہوتی ہیں، یہ دنیا ہے، اس دنیا میں ہر بات کی باتیں ہوتی ہیں، دن رات تمہاری محفل میں دن رات کی باتیں ہوتی ہیں۔ سن رہے ہیں، توجہ کر رہے ہیں؟ یہ دنیا ہے نا، ہم آپس کی باتیں کرتے ہیں، کاروبار کی کرتے ہیں، بازار کی کرتے ہیں، کوئی بزنس کی کرتے ہیں، خرید و فروخت کی کرتے ہیں، منڈی کی کرتے ہیں، غلہ منڈی کی کرتے ہیں، سبحان اللہ، آلو پیاز کی بات کرتے ہیں، ہر قسم کی باتیں ہوتی ہیں جی۔ یہ دنیا ہے، اس دنیا میں ہر بات کی باتیں ہوتی ہیں، یا دن کی باتیں ہوتی ہیں یا رات کی باتیں ہوتی ہیں، یہ دنیا ہے، اس دنیا میں ہر بات کی باتیں ہوتی ہیں، اور دن رات تمہاری محفل میں دن رات کی باتیں ہوتی ہیں، کچھ بات نہیں ہوتی لیکن بے بات کی باتیں ہوتی ہیں۔ دن رات تمہاری محفل میں دن رات کی باتیں ہوتی ہیں، کچھ بات نہیں ہوتی لیکن بے بات کی باتیں ہوتی ہیں، اور جس بات کی باتیں ہوتی ہیں اس بات کی کوئی بات نہیں، جس بات کی کوئی بات نہیں اس بات کی باتیں ہوتی ہیں۔ دن رات تمہاری محفل میں دن رات کی باتیں ہوتی ہیں، کچھ بات نہیں ہوتی لیکن بے بات کی باتیں ہوتی ہیں، جس بات کی باتیں ہوتی ہیں، یعنی جس بات کو چھیڑا جائے تو اس بات کی آواز عرش تک پہنچتی ہے، جس بات کی باتیں ہوتی ہیں اس بات کی کوئی بات نہیں، اس بات کی تو کوئی بات ہی نہیں کرتا، اور جس بات کی کوئی بات نہیں اس بات کی باتیں ہوتی ہیں، اور جس بات پہ اتنی بات بڑھی اس بات میں کوئی بات نہیں، جس بات پہ اتنی بات بڑھی اس بات میں کوئی بات نہ تھی، ارے جب بات پہ بات آ جاتی ہے تب بات کی باتیں یہ تو ضمن میں نے باتوں سے کئی باتیں اور نکل بھی آتی ہیں، بات چلتی ہے نا تو بات سے بات نکلتی ہے، کہ بھائی آپ کچھ کھل رہے ہیں نا، کھل رہے ہیں نا مجمع، کھل رہے ہیں، راہ پر ان کو لگا لائے تو ہیں باتوں میں، راہ پر ان کو لگا لائے تو ہیں باتوں میں، اور کھل جائیں گے دو چار ملاقاتوں میں۔ اس جگہ کا کیا نام ہے؟ اروتی، اروتی میاں چنو کے قریب ہے، عبدالحکیم کے قریب یہ اروتی جو جگہ ہے، لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ ذرا ان پڑھ طبقہ زیادہ ہے یہاں، لیکن میں دیکھ رہا ہوں کہ اصل میں ہوتا ہے زخمہ، ستار ہے نا، ستار سے تار جس میں 3 تاریں ہوتی ہیں اس کو ستار کہتے ہیں، سے میں نے 3 تار
تاریں، 6 تار، اس میں 3 تاریں ہوتی ہیں، یہ جو بجاتے ہیں موسیقار، تو اس کو آپ ایک جگہ الگ کھڑا کر دینا، الگ اس میں بولنے کی طاقت ہوتی ہے، صلاحیت ہوتی ہے، سب کچھ ہوتا ہے، لیکن جب تک اس پر زخمہ نہ لگے تو تار کا، ستار کے نیچے بہت سی تاریں ہوتی ہیں باریک، اوپر بڑی تاریں ہوتی ہیں اور ایک سر کی تار ہوتی ہے، اس پر جب تک ضرب نہ پڑے اور فنکار مقامات پر ہاتھ نہ رکھے، 7 سروں میں چلائے نہ ہاتھ، ادھر زخمہ لگائے ادھر سروں پر ہاتھ رکھے، گویا ان کا اس کا سر پر ہاتھ رکھنا راگ کے دل پر ہاتھ رکھنا، سبحان اللہ سبحان اللہ، ادھر زخمہ لگے تو پھر تار کیوں نہ بولے، ستار کیوں نہ بولے، ستار عالم فاضل ہے، ستار کوئی موسیقی جانتی ہے، وہ تو لکڑی ہے، اس میں تو کچھ بھی نہیں ہے۔ رومی کہتا ہے کہ خشک چوب و خشک تارو، خشک پوست از کجا می آیدی آواز دوست، تار بھی خشک ہے، لکڑی بھی خشک ہے، پوست بھی اس کا خشک ہے، یہ دوست کی آواز کہاں سے آ رہی ہے؟ تو اس نے کہا، اسی کا جواب دیا کہ نیزے چوبو نیزے تارو نیزے پوست خود بخود می آیدی آواز دوست۔ ارے انسان تمہیں سمجھ نہیں آئی، نہ یہ تار سے آ رہی ہے، نہ لکڑی سے آ رہی ہے، نہ پوست سے آ رہی ہے، بلکہ خود بخود دوست کی آواز آ رہی ہے۔ اس کے اندر صلاحیت ہے دوست کی آواز کو نکالنے کی، اس کے اندر صلاحیت ہے۔ کوئی ہاتھ تو رکھے، کوئی بجائے تو صحیح، کوئی فنکار آئے تو صحیح، ستار بجتا کیوں نہیں؟ تو انسان کا وجود ستار ہے، اگر غور کرے تو انسان کا پورا وجود ایک ستار ہے، اللہ کا بنایا ہوا۔ ہاں سنو، اللہ کا بنایا ہوا ایک ستار ہے، اور اس کی جو اندر رگیں ہیں یہ تارے ہیں، اس کے جو اندر رگیں ہیں یہ اس کی تارے ہیں۔ اب یہ بولے گا کب؟ جب کوئی شیخ کامل اس کو چھیڑے گا تو نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، آستانہ علی گولا شریف، سبحان اللہ، جب کوئی شیخ کامل چھیڑے گا، جب کوئی شیخ کامل چھیڑے گا تو وہ بول اٹھے گا کہ میری نس نس حق حق بولے، میری نس نس حق حق بولے، نت راز حقیقت کھولے، میری نس نس، میری نس نس، میری نس نس حق حق بولے۔ اصل ستار، انسان کے وجود کا ستار ان لوگوں سے ہاتھ چڑھ گیا ہے جو انسان کے اندر کی تاروں کو جانتے نہیں، بے استادوں کے ہاتھ لگ گیا ہے انسان۔ اے ستار رکھے ہوئے نا، اس سے کان مروڑنے والی لگی ہوئی، ٹھیک ہے نا؟ وہ جڑا استاد ہوتا ہے نا، وہ کان مروڑنا پائی، ہلے تو بے سری ہے،
طرح ٹیٹ کر سی پھر مارسی چڑھ کی پھر سور بچ ہو گئی. جتنی ضرورت ہوتی ہے اتنی اس کی گوش مالی کرتی ہے. استاد گوش مالی کرتا ہے، کان کھینچتا ہے. تو بے فنے آدمی پر چڑھ جائے، ایک پہلوان کے سامنے آپ رکھ دیں ستار، وہ ایک دفعہ ہی ہاتھ مار کر اس کو توڑ دے گا. تار یا ادھر سے ٹوٹ جائے گی یا ادھر سے ٹوٹ جائے گی. کیونکہ تار کو سر کرنے کے لیے طاقت کی ضرورت نہیں، دماغ کی، ذہن کی اور موسیقی کے سمجھنے کی ضرورت ہے. اگر بے فنے آدمی کے سامنے ہاتھ میں وہ ستار لگ گیا تو وہ زیادہ اس کو کھینچے گا، مروڑے گا تو وہ تار ٹوٹ جائے گی، یا ادھر قریب سے یا ادھر سے. تو بھائی کا کھانا خراب ہو گیا. اسی طرح انسان تو بھی اگر تو نے اپنے دل کے اندر کے تار چھیڑنے ہیں، اپنے اندر کے تار کو سر کرانا ہے، سر کرانا ہے، تو ان لوگوں کے پاس جا جو انسان کو سر کرتے ہیں. یہ آواز کی سر نہیں ہے، یہ پورے وجود کی سر ہے. ان کے پاس جا جو اس کی محفل میں بیٹھنے والے ہیں، جو وہاں ذکر ہوتا ہے، ان آوازوں کو، ان لہجوں کو، ان لہنوں کو جانتے ہیں اور اس کے حساب سے وہ انسان کو سر کرتے ہیں. بے استادوں کے پاس چلا گیا تو وہ تجھے ذکر کرا کرا کر، جھٹکے دے دے کر، ہلا ہلو کر تمہاری اندر کی تاریں بھی توڑ دیں گے. دماغ خراب ہو جائے گا، پاگل خانے جانا پڑے گا، کیونکہ بے استادوں کے پاس چلا گیا. ہاں اگر جانا ہے تو گنجے شکر کے پاس جا، فرید الدین مسعود گنجے شکر کے پاس جا. جانا ہے تو معین الدین اجمیری کے پاس جا. جانا ہے تو شیخ عبد القادر جیلانی کے پاس جا. اگر سور نہ ہو گیا تو جو چور کی سزا وہ میری سزا ہے. اگر تو سور نہ ہو گیا، تیرا رواں رواں اس کے عشق میں مگن نہ ہو گیا، تو کہنا نصیر الدین نے جھوٹ بولا تھا. حضرت ابو سعید بن ابو الخیر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، یہی میری والی بات داتا صاحب کے استاد فرماتے ہیں کہ یک لہجہ چراغ آرزوہا افکن. اور انسان تھوڑی دیر کے لیے اپنی آرزوؤں کے چراغ کو بجھا دے. دنیا کی لالچ، ہوس، حرص کے جو چراغ تو نے اپنے اندر روشن کیے ہوئے ہیں، ان کو بجھا دے، پھونک مار، پف کن. اور قطع نظر از جمال ہر یوسف کن. اور دنیا میں جو چیز تجھے اچھی لگتی ہے اس سے نظریں ہٹا دے، اس کے جمال کو نہ دیکھ، اس میں مگن نہ ہو. دنیا کی جتنی زیبائی ہے، جتنی رانائی ہے، جتنی چیزوں کی پذیرائی ہے، جتنی ان کی گیرائی ہے، جتنی ان کی گہرائی ہے، یہ ان سب چیزوں کو چھوڑ قطع نظر از جمال ہر یوسف کن. زی شہد یکن گشت بکامے تو کشم از لذت اگر مست نہ گردی تف کن. فرمایا کہ ابو سعید ایک انگلی پر جو اس کا شہد اس نے دیا ہے، اللہ نے اپنی یاد کا، محبت کا جو شہد اس کی انگلی پر لگا ہوا ہے، ایک انگلی میں تیرے گلے میں لگاتا ہوں. از لذت اگر مست نہ گردی، اگر لذت سے تو ناچنے لگے تو ابو سعید پر تھوکنا. تو آیا ہی نہیں کبھی، اللہ کی بارگاہ میں آیا ہی نہیں، اپنے دل کے دروازے کو کھولا ہی نہیں، تو نے دیکھا نہیں اس کو، تو تیرا ساز ہی سر میں نہیں ہے، تیرے وجود کا ساز بے سرا ہے.
تو آواز کن جو ہے اللہ نے کون فرمایا، کن فیکون، ہو جا، ہو گئی ساری کائنات۔ تو اللہ تو لحن سے، آواز سے، زبان سے پاک ہے، تو اللہ نے جس شان سے فرمایا کن، تو آپ کے میرے آواز میں کچھ لحن ہے، درد ہے، مزہ ہے، تو اللہ نے جو کن کہا ہوگا اس میں کوئی لذت نہیں ہوگی؟ اللہ نے جو فرمایا ما یلیق بشانہ، وہ آواز جو اس کی شان کے لائق ہے، وہ زبان اور جسم سے پاک ہے، لیکن قرآن نے فرمایا کن، اذا اراد اللہ شیئا ان یقول لہ کن فیکون۔ جب کسی چیز کو کرنے کا ارادہ ہوتا ہے تو اللہ کہتا ہے ہو جا، ہو جاتی ہے۔ تو فرمایا کن، تو کن میں لفظ ہے نا، کن لفظ کے لیے آواز چاہیے، آواز کے لیے لحن چاہیے۔ تسی سرج بولے ہو، تسا نہیں لفظ خطاب ہے، شعر ہے، زبان ہے، آواز میں چس ہے، تے جڑے تواڈی آواز دا خالق ہے اس دے اس لفظ میں کیا مزہ نہ ہو سی؟ تو آپ سوچئے کہ جب اس نے کن کہا ہوگا مخلوق کو پیدا کرنے کے لیے تو کس درد کی آواز ہوگی، کس لذت کی آواز ہوگی، جس لیے کن اصل میں سر ایجاد اسی کن کی آواز سے ہوئی ہے۔ سر کی جو ایجاد ہوئی ہے تو اصل میں میرے تیرے کان نہیں ہے نا، ہم اونچے گراں گوش ہیں، اونچا سننے والے ہیں، ہے جی؟ تو کن، بلے شاہ صاحب بولے، صوفی ہے نا، صوفی نے کہا کن فیکون جدا فرمایا اسی بھی کولے حاصل۔ بھائی مولوی اعتراض کرے گا، بھائی بلے شاہ تو اتنے ہزار سال بعد پیدا ہوا قصور میں، تو کہاں تھا؟ ارے بھائی مولوی صاحب آپ تقریر کرتے رہے، پوچھتے رہے کہ کون تھا کیا ہے، وہ کہتا ہے کہ کن فیکون جدو فرمایا اسی بھی کولے حاصل۔ مولوی صاحب اٹھ کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا یہ غلط بات ہے۔ اچھا ایک اور صوفی اٹھا، ایک اور صوفی اٹھا جس کا علمی مرتبہ سارے ہندوستان میں مسلم ہے، جس کے سامنے مولوی ٹک نہیں سکتا، مولوی بول نہیں سکتا، جو ناطقے بند کر دینے والا انسان ہے وہ بولا۔ اس نے کہا قبلہ مولوی صاحب آپ پریشان ہو گئے، بلے شاہ نے فرما دیا کہ کن فیکون جدو فرمایا اسی بھی کولے آسے، میں کہتا ہوں میرے علی کن فیکون تے کل دی گالے اساں آگے فرید لگائی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، آستانہ عالیہ گولے شریف۔ کن فیکون سبحان اللہ، تے کل دی گالے، مولوی صاحب ہون بولو، بڑے فتوے لگا رہے ہیں آپ، آئیے میرے علی کے سامنے بیٹھئے اور پوچھئے، سوال کیجئے اور جواب لیجئے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بھائی صوفیوں کی باتوں پر اعتراض کرتے ہو، انہوں نے کہا تھا کہ میں بھی پاس تھا، تو میں کہتا ہوں بلے شاہ صاحب ذرا ادھر بولے، میں آگے کی بات کر، کن فیکون تے کل دی گالے۔ اس لیے اگر بات کرنی چاہتے ہو تو آؤ، میں تمہیں بتاتا ہوں، میں تمہیں بتاؤں گا۔ میں نے شعر ویسے نہیں کہا، میرا نام مہر علی رکھا گیا ہے، سمجھ آئی؟ تو اعتراض نہ کرو، سمجھو
قرآن و سنت کی روشنی سے میں آپ کو بتاؤں گا، تو ان لوگوں کے کلام کو سمجھو۔ تو مقصد یہ ہے کہ تار جو ہے وہ آواز ہے، اس آواز کی روشنی میں علامہ کہتے ہیں نا اقبال علیہ رحمت کہ آ رہی ہے دمادم صدائے کن فیکون۔ ابھی یہ عالم ناتمام ہے غالباً کہ آ رہی ہے دمادم صدائے کن فیکون۔ تو اس آواز کا جو ردم ہے، جو کشش ہے، جو ایک جاذبیت ہے، وہ انسان کے گلے کو عطا ہوئی۔ تو اس کو صرف سر کرنا ہے، تو بے سروں کے پاس نہ جاؤ۔ میں یہی گزارش کروں گا کہ بے سرے، بے گنے اور بے استادوں کے پاس نہ جاؤ۔ اگر اس کی حمد و ثنا کرنی ہے، اس کے نام کو جپنا ہے، تو دیکھو تمہارا کوئی اپنا ہے۔ اگر اس کے نام کو جپنا ہے تو پہلے یہ دیکھو کہ اس کا کوئی اپنا ہے۔ جو اس کا اپنا ہے اس کے پاس جاؤ، کیونکہ اس کو جپنا آتا ہے۔ تم ان لوگوں کے پاس چلے جاتے ہو جن کو پتہ ہی نہیں۔ تو یہ چیز نہیں ہے۔ تو انسان جو ہے یہ اللہ نے ایک ساز بنایا ہے، انسان کا وجود ساز ہے، تو وہ معرفت ہے جو انسان کے اندر ہے۔ وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، فرمایا کہ میرے معارف حقائق اور میرے جلوے تو تمہارے اندر ہیں۔ اے انسان، قرآن مجید میں پڑھ رہا ہوں، یہ تمہارے اندر ہے۔ وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، کیا تم دیکھتے نہیں، اندھے ہو؟ میں تو تم میں ہوں، تم سے نہیں ہوں، تم میں ہوں۔ افلا تبصرون، اسی لیے بلے شاہ نے فرمایا میرا شو نگری وچ وسدا نہیں میں ہون سنیا۔ قرآن کی آیت کو دیکھیے، قرآن مجید کی آیت میں نے پڑھی ہے وفی انفسکم افلا تبصرون، کہ تمہارے اندر ہے، میں تمہارے اندر جلوہ گر ہوں، کیا تم اندھے ہو؟ ہاں ہم اندھے ہیں۔ بلے شاہ نے کہا میری نظر ہے، میں دیکھ رہا ہوں، میرا شو نگری وچ وسدا نہیں میں ہون سنیا۔ میں نوں ہون پتہ لگیا کہ میرا شو، میرا مالک، میرا خالق میرے اس وجود کی نگری میں بس رہا ہے۔ تمہیں پتہ نہیں ہے، بلے شاہ کو پتہ ہے۔ یہ جس کو وہ بتا دے، ذالک فضل اللہ ہے یؤتیہ من یشاء، جس کو عطا کر دے۔ سمجھ آئی؟ تو اس ذات کی حمد و ثنا کے بعد، اس کا ذکر پاک کرنے کے بعد، اس کی ذکر سے اپنے لبوں کو، اپنی زبان کو پاک کرنے کے بعد، اب میں صاحب لولاک سید الاولین والآخرین محمد پاک کا ذکر کرنے بیٹھتا ہوں کہ اب میں چاہتا ہوں کہ اس سے بڑی ذات کی ذکر سے اب میں نے اپنی زبان کو پاک کر لیا ہے، تو اب حضور کے ذکر پاک کے لیے پہلے اللہ پاک کا ذکر کرنا ضروری ہے تاکہ زبان پاک ہو جائے۔ میری اردو آپ کو سمجھ آ رہی ہے نا؟ ٹھیک ہے؟ ہاں، تو میں عرض کر رہا ہوں کہ فرمایا نون والقلم وما يسطرون، نون حروف مقطعات میں سے ہے، والقلم وما یسطرون، اور اس قلم کی قسم ہے جس سے لکھا جاتا ہے یا لکھا جائے گا قیامت تک۔ جو کچھ جو لکھے گا، مجھے اس قلم کی قسم ہے، مجھے اس نون کی قسم ہے۔
بھائی آپ ناراض نہ ہونا، اس مجلس میں مختلف الخیال حضرات بیٹھے ہوں گے، جماعت تبلیغی جماعت کے لوگ بھی ہو سکتے ہیں، دیوبندی وہابی بھی ہو سکتے ہیں، شیعہ بھی ہو سکتے ہیں، اور مختلف مسلک کے لوگ بیٹھے ہوں گے۔ تو میں کسی مسلک کی نمائندگی کے لیے نہیں بات کر رہا، سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ، یا کسی مسلک کی تردید کے لیے بات نہیں کر رہا، کسی مسلک کی توہین نہیں کر رہا۔ میں قرآن مجید پڑھنے والا ہوں، قرآن مجید پڑھ رہا ہوں۔ صرف اتنی گزارش ہے کہ میری باتوں کو سمجھیے۔ ایک بات کرنے والا ہوں میں، فوراً مجھ پر فتویٰ نہ لگائیں، سوچیں فتویٰ لگانے سے پہلے۔ دلیل سے کروں گا، اپیل سے نہیں کروں گا۔ بات دلیل سے کروں گا، اپیل سے نہیں کروں گا کہ میں ایک بہت بڑے پیر خانے کا صاحبزادہ ہوں یا پیر ہوں۔ یار اللہ کا واسطہ ہے، میری بات ماننا اور مجھے ضرور داد دینا۔ دل چاہے تو داد دینا، دل چاہے تو ماننا، نہ دل چاہے تو نہ ماننا۔ ٹھیک ہے؟ میں نے مجھ سے پوچھا بھائی حروف مقطعات کا معنی، میں نے کہا اللہ اور رسول بہتر جانتا ہے، ہمیں نہیں پتا۔ یار میں نے کہا میں شاعر ہوں نا، تو میرا ایک ذہن بھی جاتا ہے، ہو سکتا ہے جہاں اللہ مجھے اور میری گناہ اور میرے گناہ معاف فرمائے گا، وہاں یہ بھی معاف فرما دے گا اگر کوئی ایسی بات ہے۔ مولانا فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ نے ایک شعر کہا تھا کہ دل اپنا بھی شیدائی ہے اس ناخن پاکا، دل اپنا بھی شیدائی ہے اس ناخن پاکا، اس درجہ بھی تو خود پہ نہ ہے چرخ کہن پھول۔ اے آسمان اپنے پر وجود پر اتنا بھی نخرہ نہ کر کے پہلی کا چاند تیرے پاس ہے اور سب کو لوگ انگلی اٹھا رہے ہیں کہ وہ ہے وہ ہے وہ رہا۔ اب آسمان بڑا نخرے میں آ گیا، دیکھو جی زمین والے ساری میری طرف انگلی اٹھاتے ہیں، کیسی ایک میں نے پتلی سی چیز رکھی ہوئی ہے یہاں کہ ساری دنیا اس کی طرف ہاتھ اٹھاتی ہے، انگلی اٹھاتی ہے، تو اس پر فلک جو ہے آسمان ذرا نخرہ کرتا ہے کہ لوگ جو ہے میری طرف انگلی اٹھاتے ہیں، ساری دنیا۔ یہ رمضان کی دیکھتے ہیں نا، رمضان کا چاند تو ساری انگلی اٹھاتا ہے، تو آسمان ذرا نخرہ کرتا ہے۔ فاضل بریلوی نے فرمایا آسمان اتنا نخرہ کر، زمین میں میرے پاس بھی ایک پہلی کا چاند ہے کہ میرا دل بھی شیدائی ہے ناخن پائے محمد مصطفیٰ کا، کملی والے کے پیر مبارک کے ناخن کا میں بھی عاشق ہوں۔ اگر تو اپنے پہلی کے چاند کا آسمان پر عاشق ہے تو میں ناخن پائے محمد کا زمین پر عاشق ہوں۔ اس درجہ بھی تو خود پہ نہ ہے چرخ کہن پھول۔ مولویوں میرے تے احمد رضا صاحب تے فتویٰ نہ لائے ہو، اسا کتاباں بھی پڑھیاں تے پر اسی شاعر نہیں ہیں دوئے۔ مولوی صاحب مولانا تو بڑا مقام ہے، میں تو بڑا عاجز آدمی ہوں، لیکن بہرحال قدر مشترک شاعری بھی ہے۔ مولانا نے فرمایا گویا انہوں نے پہلی کے چاند کو تشبیہ دی ناخن پائے محمد سے کہ ناخن نائی جس ویلے بڑا سونا کر کے اتارے نا کہ وہ پتہ لگتا ہے پہلی نہ چاند ہے۔ مطلب ہے کہ جس ویلے حضور علیہ السلام دا ناخن مبارک انگوٹھے مبارک دا ناخن جس ویلے نائی اتارنا ہے اس ویلے پتہ لگنا ہے کہ پہلی دا چند ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سمجھ آئی نا؟ اور جناب ایک کسی کتاب اجنی نے گل سنیو، ذہن اچھ رکھیو، مسلکوں سے اوپر ہو کر سنو، نکلو مصیبتاں وچوں، چکر خانیاں وچوں، قید خانیاں وچوں، ایویں زنجیراں پا کے بیٹھے نکلو، آؤ قرآن پڑھو، کھلے ذہن نال سوچو، اپنے برین نو واش کرو، سوچو کہ میں کے آخ رہا
احمد رضا بریلوی کے آکھے ثبوت نہ احمد رضا بریلوی رحمت اللہ علیہ اس کی دلیل نہیں دی، انہوں نے شعر کہہ دیا. میں ان کے شعر کو سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں. بریلویوں کو بھی میں دعوت فکر دے رہا ہوں جو احمد رضا صاحب کی بڑی تعریف کرتے ہیں اور ان کے نام پر کھاتے ہیں اور ان کے بڑے کھلے کھلے کھاتے ہیں. میں ان کو بھی دعوت فکر دیتا ہوں کہ صرف احمد رضا کا شعر پڑھ کے گزر جانے والوں اور روپے پیسے سمیٹنے والوں، فکر رضا پر غور کرو. انہوں نے کہا کہ دل اپنا بھی شیدائی ہے اس ناخن پاک کا، اس درجہ بھی تو خود پہ نہ ہے چرخے کہن پھول. تو میرا دل بھی شیدا ہے. تو یہ نون والقلم وما یسطرون کا یہ نون وہی نہ ہو. یہ وہ کہیں وہی نون نہ ہو. غور فرمائیے، اس پر میں دلیل دوں گا کہ یہ میری سمجھ کے مطابق، کیونکہ نون کا بھی وہی نقشہ ہے جو ناخن پائے محمد کا ہے. گویا دوسرے لفظوں میں مجھے ناخن پائے محمد کی قسم ہے. آپ کہیں مولوی صاحب اٹھ کھڑے ہوں گے بھائی یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں جی؟ آپ فرمائیے، آئیے میدان میں تشریف لائیے، جلوہ فرمائیے، دلیل لائیے، یا سمجھیے یا سمجھائیے. یہ جو میں بات کر رہا ہوں یہ پہلی دفعہ آپ سنیں گے. آج کے بعد کوئی میرے حوالے سے یا میری نقل سے یہ بات بیان کرے گا تو یہ وہ کہیں نون نہ ہو، وہی نون نہ ہو جس کا احمد رضا بریلوی نے ذکر کیا. کہیں وہ نون نہ ہو، میں حتمی طور پر نہیں کہتا. لیکن مولوی بدعت کے آپ سے کہا یار یہ بڑی گستاخی ہے، قرآن کا نون ہے اور ناخن پائے محمد سے تشبیہ دے رہے ہو، یعنی اللہ تعالیٰ ناخن پائے محمد کی قسم کھا رہا ہے، یہ بڑی توہین ہے. بھائی مولوی ہے نا، ان کو حق حاصل ہے، یہ ٹبر بھی ہے نا، لیکن بکری زبان. اٹھ کھڑا ہوا، بھائی حد ہے، مالک الملک ہے اور حضور کے ناخن کی قسم اٹھا رہا ہے، یہ تو ہی نہیں. یہ کہاں سے تم نے تفسیر نکالی؟ مولوی صاحب کے بلا حوصلہ فرمائیے، میں نے کوئی کلمہ کفر نہیں بیان کیا. چھ مفتی بو علی کلندر بولے جی، بو علی کلندر بولے مزہ جب آتا ہے جب انسان کا اندر بولے. بو علی کلندر بولے چھ گفتی این سخن کفرس اگر گویم شوم کافر بگو برو اے وائز نادان چدانی شر مستان. تم نے کہا کیا کہا کہ اگر میں نے یہ بات کہی جو میں بھی منہ سے نکال رہا ہوں تو میں کافر ہو جاؤں گا؟ ارے پاگل وائل جا، تو مستوں کی باتوں کو کیا سمجھتا ہے؟ جا تیرا کیا ٹھکانا ہے؟ کیا کہتا ہے جو تم لفظ اپنے منہ سے بول رہے ہو تم کافر ہو گئے ہو؟ بو علی کلندر کافر ہو گیا ہے؟ کیا پاگل وائل چدانی شر مستانہ، تو اس جو مست الست ہیں ان کے اثار کو کیا سمجھتا ہے؟ تجھے کیا پتا؟ تو تم کہتے ہو کہ میں نے کیا کہہ دیا کہ اللہ نے قسم اٹھا دی. ناخن پائے محمد کی میں دلیل پیش کرتا ہوں، اب بولیے آپ کیا کہیں گے؟ وَالْعَادِيَاتِ ضَبْحًا فَالْمُورِيَاتِ قَدْحًا
فالمغیرات صبحا فأثرن به نقعا فبسطن به جمعا. فالموریات قدحا فأثرن به نقعا، اور ان گھوڑوں کے سموں کی قسم ہے مجھے، جہاد کے گھوڑوں کے سموں کی قسم ہے مجھے. قرآن ہے. اللہ چاہنا پہ جہاد نے گھوڑیا نہیں سما نہیں قسم. اتھے اللہ دی توہین نہیں تے کملی والے نے ناخن دی اگر قسم جا گیا تے کیڑی گل ہو گئی. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. فَأَثَرْنَ بِهِ نَقْعًا، سمیں جہاد کے گھوڑوں کی سم کی قسم ہے. وَالْعَادِيَاتِ ضَبْحًا فَالْمُورِيَاتِ قَدْحًا فَالْمُغِيرَاتِ صُبْحًا فَأَثَرْنَ بِهِ نَقْعًا. انہاں سمانی قسم ہے، انہاں کوڑیاں نہیں سمانی قسم ہے جس میں لگنے نہیں. سومنی اللہ کوڑا تے جانوار ہے نا. بولو جانوار ہے نا. انسان اس کو افضل ہے کہ نہیں؟ بولو افضل ہے کہ نہیں؟ افضل ہے نا. گھوڑا انسان پر نہیں بیٹھتا، انسان گھوڑے پر بیٹھتا ہے. افضل ہے تو بیٹھتا ہے نا. ٹھیک ہے. تو انسان گھوڑے سے افضل ہے. انسانوں سے کون افضل ہیں؟ اولیاء. اولیاء سے کون افضل ہیں؟ اغواس. اغواس سے کون افضل ہیں؟ صحابہ. صحابہ سے اہل بیت. اہل بیت سے انبیاء کا طبقہ. اور سارے انبیاء سے افضل جناب محمد الرسول اللہ. سب سے گھٹیا جانور جو ہے حیوان ہے. حیوان کے سم کی قسم اٹھائی اللہ نے. تیرا فتویٰ نہیں اٹھا. تو نے کوئی فتویٰ نہیں ڈالا کہ اللہ نے اپنی توہین کر دی، قرآن میں توہین کر دی. کہ اللہ کو قسم اٹھا رہے ہیں جہاد کے گھوڑوں کی کہ سموں کی پیروں کی. تو اگر احمد رضا بریلوی نے یہ شعر کہا اور اس شعر کے حوالے سے میں نے یہ مفہوم بیان کر دیا تو کون سا کفر ہے؟ ضروری ہے کہ یہ ساری باتیں پہلی تفسیروں میں لکھی ہوئی ہوں. یہ ضروری نہیں ہے. جو ادا شناس لوگ ہیں وہ جس دور میں بھی پتے کی بات سنتے ہیں اپنی جان دے دیتے ہیں. یہ ضروری نہیں تجھ ہی کو نظر سے دیکھیں. یہ ضروری نہیں تجھ ہی کو نظر سے